اگر ایک آدمی کو سلسل بول کی بیماری ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ سلسل بول یعنی پیشاب کے قطرے آدمی سے جو جاتے ہیں مسلسل، تو وہ اس کو معذور کہتے ہیں۔ تو معذور کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اخیر وقت میں نماز پڑھے، اور اگر اس کا مسئلہ مستقل یہی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن معذور کہلائے گا وہ۔ لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ انتظار کرے گا آخر وقت تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سے قطرہ خارج ہوتا ہے لیکن اس کو نماز کے دوران پتہ چلتا ہے یا اس کے بعد، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر پتہ چلا کہ مجھ سے قطرہ خارج ہوا ہے تو پھر وہ وضو کرے، دوبارہ نماز کو دہرائے۔ اور اگر وہم ہو، تو وہم کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں، تو لہٰذا وہم کے پیچھے نہ پڑے، پھر یہ نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یقین ہو کہ وضو کے بعد قطرہ خارج ہوا ہے یا نماز کے دوران یا نماز کے بعد، تو پھر نماز بھی دہرائے گا اور وضو کرے گا اور نماز دہرائے گا۔ اور اگر صرف وہم ہو تو وہم کے پیچھے یہ نہ پڑے۔ یہ شیطان آدمی کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں آپ نے مسا چھوڑا ہے، کبھی کہتا ہے نماز کے دوران معمولی سا حرکت ہو تو کہتے ہیں آپ سے قطرہ خارج ہو گیا۔ انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ پاکی ناپاکی کے ٹینشن میں آدمی نہ پڑے۔ ہاں یقین ہو کہ واقعی قطرہ خارج ہوا ہے اور ان کو پہلے سے یہ بیماری بھی ہو، تو پھر اس کے لیے وہ ہے کہ نماز وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو لہٰذا وساوس کے پیچھے اور وہم کے پیچھے نہ پڑے۔